فجر سے پہلے کے وقت جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے ہجرت کرتے ہیں اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلاتے ہیں، اور باقی جس طرح سے ہم نے سن رکھا ہے کہ جو امانتیں تھیں اور باقی جو ذمہ داریاں تھیں وہ ان کے سپرد کرتے ہیں، اور ایک ایسے وقت میں جب کہ دار الندوہ یعنی مکہ کی جو پارلیمنٹ تھی وہاں پر ابو جہل اور باقی جو کفار تھے ان کو پتہ تھا کہ جس طرح باقی سارے کے سارے لوگ چلے گئے ہیں تو رسول پاک بھی کسی نہ کسی طرح سے چلے جائیں گے، تو اس وجہ سے انہوں نے دار الندوہ یعنی اس وقت کی جو مکہ کی پارلیمنٹ تھی اس میں ابو جہل بھی تھے، باقی بھی بڑے بڑے سرداران قریش جمع تھے، انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے ہجرت سے روکا جائے یا کس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کیا جائے معاذ اللہ۔ تو روایات میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ ایک شیطان کی شکل میں ایک شخص آیا تھا اور اس نے یہ ان کو مشورہ دیا تھا کہ تمام کے تمام جو قبائل ہیں قریش کے ان میں سے جو ایک ایک بندے کو منتخب کریں کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کریں اور انہیں نعوذ باللہ قتل کر دیں، تو یہ مشورہ ہوا تھا اور اس پہ سب کا اتفاق بھی ہو گیا تھا، لیکن جب وہ سیدنا علی جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس پہنچے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا معجزہ کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے وہ نکل جاتے ہیں لیکن کفار مکہ ان کو نہیں دیکھ پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس پورے منظر کو واقعے کو اس کی منظر کشی بھی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کہ ہم نے ان کے آگے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی تھی اور ہم نے ان کو ڈھانپ لیا تھا اور وہ کچھ نہیں دیکھ رہے تھے، یعنی مشرکین کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ سفر شروع ہوتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام کیا غار ثور کے اندر، یعنی یہ جو ہجرت کا سفر تھا اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک عادت تھی، عادت کے برعکس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کا انتخاب نہیں کیا جس راستے سے عام طور پر اس وقت لوگ جاتے تھے، قافلے گزرتے تھے، بلکہ اس کے مخالف جو راستہ تھا اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ مکہ سے مدینہ شمال کی طرف ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شمال کی جانب سفر نہیں کیا بلکہ جنوب یعنی یمن والی سائٹ پر سفر کیا، جہاں سے مکہ سے یعنی اس بیت اللہ شریف سے جو غار ثور کا فاصلہ ہے تقریباً 8 سے 12 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور جاتے ہیں، 3 دن وہاں پر قیام کرتے ہیں، اور پھر وہاں پر جب قیام ہوتا ہے تو یہ 3 دن قیام، اس میں بھی اگر کوئی حکمت اگر تلاش کی جائے تو وہ یہ نظر آتی ہے چونکہ عام طور پر کفار کو پتہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے جانا ہے تو ان کا محاصرہ کریں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہی طے کیا کہ چونکہ ابھی حالات باہر کے سازگار نہیں ہیں، 3 دن تک عام طور پر یہ گھومیں گے، راستہ تلاش کریں گے، اور مکہ اور مدینے کا فاصلہ بھی 3 دن کا تھا اس وقت، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں سکونت اختیار کی اور پھر 3 دن جو ہے وہ غار میں روپوش رہے۔ پھر وہاں پر جو پورا کا پورا معاملہ ہوا کہ جس کفار جو قریش مکہ تھے تلاش کرتے ہوئے انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا کہ 100 اونٹ جو ہیں اس کو انعام دیے جائیں گے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرے گا، اور جو کفار مکہ تھے وہ غار ثور کے دہانے پر پہنچ گئے اور غار ثور میں قریب تھا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، لوگ آئے ہوئے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، تو اس وقت وہ گھبرا رہے تھے، تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر بھی کیا، یہ بخاری کے اندر بھی موجود ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن پاک کی آیت بھی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 بھی اسی واقعے کے بارے میں نازل ہوئی، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں، آپ پریشان مت ہوئیے۔ تو یہ واقعہ غار ثور کا ہے۔ پھر یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پہلے یہ معاملہ طے کر رکھا تھا کہ ایک شخص تھا عبداللہ اریقط اس کا نام بتایا جاتا ہے، ان سے معاملات طے تھے، وہ راستہ بتانے والے تھے اور ان کے ذریعے سے پھر مدینہ پہنچنا تھا۔ وہ ایک ایسے راستے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جانا تھا انہوں نے جو راستہ عام طور پر لوگوں کے استعمال میں نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 3 دن کے بعد جو ہے وہ وہاں غار ثور سے نکلتے ہیں، پھر سفر شروع ہوتا ہے اور اس راستے سے ہٹ کر سفر شروع ہوتا ہے جو اس وقت کا معروف راستہ تھا، اور یہ راستہ جو روایات کے اندر جو لوگوں نے اس کا اندازہ لگایا ہے کہ عام طور پر 460 کلومیٹر فاصلہ تھا مکہ سے مدینے کا، تو لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برعکس 500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے۔ اور اس پورے کے جو غار ثور کے اندر جس طرح سے وہاں 3 دن قیام رہا تو وہاں پر کھانا کس نے دیا، تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضرت ابو صدیق کی بیٹی تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن تھیں، وہ اور ساتھ میں
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ وہ وہاں پر آتے تھے، اور عامر بن فہیرہ نام جن کا ہے، وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، وہ بھی بکریاں چراتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شام کے وقت وہ غار ثور میں دودھ دیتے تھے۔ تو یہ سفر جب شروع ہوا تو تقریباً جو 3 سے 5 دن کا جو واقعات ملتے ہیں کہ 3 سے 5 دن کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ پہنچے۔